قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ہائی کمشنر پاکستان ڈاکٹر صاحب، احسن ڈار صاحب پریزیڈنٹ PMLN UK، عطا ڈار صاحب منسٹر فار انفارمیشن، SAPM جناب طارق فاطمی صاحب، اور انتہائی قابل احترام UK میں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے یہاں پر لندن میں ہمارا جو گھر ہے ہائی کمیشن، پاکستانی ہائی کمیشن، وہاں پر یہاں پر آ کر بہت خوشی اور اطمینان ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو ابتدائی کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بڑے عظیم پاکستانی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں آپ پاکستان کی نہ صرف نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو عزت، توقیر اور ہمت، تو اس کے لیے یقیناً آپ سب اپنے اپنے دائیں یو آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج سے 2-3 سال پہلے معاشی طور پر ہماری جو معیشت تھی اس کی ناؤ ہچکولے کھا رہی تھی، آج الحمدللہ وہ تلاطم خیز لہروں سے نکل آئی ہے، اور اب الحمدللہ بہت ہی اطمینان بخش طریقے سے ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اور اب انشاءاللہ معیشت کی ترقی اور اس میں بڑھوتری کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور یہ نتیجہ ہے اخلاص کا، محنت کا اور گریٹ ٹیم ورک کا۔ میں ٹیم ورک میں بلیو کرتا ہوں اسی طریقے سے جس طرح دن اور رات ہے، اس لیے کہ کسی بھی ٹیم اگر وہ کرکٹ ہے تو 11 کھلاڑیوں کا ایک کپتان ضرور ہوتا ہے، مگر باقی 10 کھلاڑی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہ کپتان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہی قوموں کی ترقی کی ضمانت ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کو اگر ہم پالیں تو پھر کوئی مشکل پہاڑ، دریا، سمندر رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تو یہی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ خارجی محاذ پر، معاشی میدان میں اور عسکری میدان میں الحمدللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو عزت اور توقیر دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ سب کی مہربانی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ کام کیا جائے، باہمی اشتراک ہو، مشاورت ہو اور یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جنگ جیتی اور اپنے دشمن کو شکست فاش دی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بے پناہ شان شوکت میں اضافہ کیا۔ اور ابھی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں، وہاں پر اقوام متحدہ میں ہماری بڑی مصروفیات تھیں، اور میں نے اپنی جو تقریر تھی اس میں جو پاکستان کا جو مقدمہ ہے، پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات کی عکاسی کے لیے حد المقدور کوشش کی۔ کشمیر کا مقدمہ ابھی اقوام متحدہ میں وہاں پر لڑ کے آئے ہیں کشمیر کی، اور میں نے بتایا کہ ہندوستان کے
ظلم و ستم سے کشمیر انشاءاللہ ضرور ایک دن آزاد ہوگا. پھر وہیں پر ہماری ایک میٹنگ طے ہوئی جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چیئر کیا. اس میں 6 ممالک تھے، مسلم ممالک. ان میں پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ پاکستان کو بھی دعوت ملی. غزہ کے اوپر میٹنگ تھی. ڈی پی ایم نے پوری طرح شامل رہے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس میں نتائج بڑے حوصلہ افزا جلد سامنے آئیں گے. اور غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو زیادتی کی انتہا ہے، 64,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. بچے بھی ہیں اور نومولود بچے بھی، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں. اس طرح کی ظلم اور بربریت دیکھتی آنکھ نے عصر حاضر میں نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ غزہ میں جلد سے جلد امن قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو. پھر واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری بڑی مفید اور بہت ہی پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی. میری یہ پہلی ان سے ملاقات تھی. تو میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹنگ انتہائی اچھے ماحول میں تھی، بہت ہی پروڈکٹیو تھی، کنسٹرکٹیو تھی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مضبوطی جو پہلے ہی بہتری آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس میں مزید مضبوطی آئے گی. اور یہ بھی اور باقی تمام باتیں میں نے جو اختصار سے یہاں پر کی ہیں، یہ نتیجہ ہے اس مالک کے بے پایاں فضل و کرم کا، نیک نیتی، اخلاص، محنت اینڈ ٹیم ورک. تو دس از دا رزلٹ آف ٹیم پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش قدم رکھے. بس اس مختصر ابتدائی کے بعد میں ڈی پی ایم سے گزارش کروں گا فرمائیں دین وی موو فارورڈ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب وزیر اعظم، ساتھیوں، دوستوں، ہائی کمشنر صاحب، وزراء کرام، السلام علیکم اور بہت ہی ویری گڈ مارننگ. وزیر اعظم صاحب نے احاطہ کیا ہے آپ کے سامنے ٹوٹل ایکٹیویٹی کا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اور جو پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم نے وہاں کی، وہ الحمدللہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے. اس سپیچ کا لیڈ لیا ہے غزہ کی ایشو. اس وقت جو مسلمان بہن بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں جو میٹنگ ہوئی 8 ممالک کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، چونکہ یہ عرب اسلامک لیڈرز انہوں نے انوائٹ کیے تھے. 5 جو عربز تھے، اس میں سعودی عربیہ تھا، اس میں قطر تھا، اس میں متحدہ امارات تھا، مصر تھا اور اردن تھا. اور جو 3 اسلامک ممالک نان عرب، اس میں پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا. تو یہ وہ 8 ممالک ہیں جن کے ساتھ 8 ملکوں کے ساتھ ان کے وزراء خارجہ بھی تھے، کیونکہ کچھ اسپیڈ ورک ملنا تھا. دعا یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اس کے لیے محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاری اور ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے نہیں کر سکی، وہ اس میٹنگ کے نتیجے میں اور اس کے بعد جو میٹنگز ہوئی ہیں کل رات تک، اللہ کے فضل سے یہ کمیونیکیشن جاری ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے. ہوپ فلی پرائم منسٹر کے جو امپریشنز ہیں، ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں، وہ بڑے پازیٹیو ہیں کہ آؤٹ کم جو ہے پازیٹیو ہوگی. اور جب ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ہم قوم سے شیئر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی فورمز تھے، قریباً 2 درجن کے قریب کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ ہم نے الحمدللہ کوئی مس نہیں کیا. تمام یا وزیر اعظم صاحب نے خود اس میں شرکت کی، یا مجھے ڈیوٹی لگی، یا پھر کچھ اور وزراء کی ڈیوٹی لگی. لیکن پاکستان کی نمائندگی غزہ ہو، کشمیر ہو، یا اپنا فلسطین کی ریکگنیشن ہو، وزیر اعظم صاحب نے بہترین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو اکنالج کریں، گیو ایم بگ اپلاؤز. اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ جب انہوں نے ذمہ داری لی تھی اپریل 2022 میں، تو اس وقت وہ جو ٹینیور تھا وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی پوری کوشش کا ٹینیور تھا. یعنی وہ معیشت جو میاں نواز شریف صاحب نے 24ویں گلوبل معیشت بنا کے چھوڑی تھی، وہ 47ویں معیشت پہ اگلے 4 سال میں یہ کارکردگی تھی. یعنی جو دوسرے معاملات ہوئے 9 مئی والے یا نومبر والے تو ایک طرف،
لیکن معیشت کے حوالے سے جو تباہی ہوئی وہ یہ تھی کہ 24ویں دنیا کی گلوبل معیشت بکے 47 گلوبل معیشت. تو ہی از میکنگ دن رات دن ایفرٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ جو ٹرم ہے اس میں اسٹیبلٹی آ چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ آدھا ہو چکا ہے, 22% سے 11 پہ آ چکا ہے. انفلیشن 30% سے اوپر تھی, وہ 5% کے قریب کور جو ہے انفلیشن سی پی آئی آ چکی ہے. پالیسی ریٹ ریزروز ہر چیز میں ابھی پورا فوکس ہے وزیر اعظم صاحب کا. یہ جنگ تو ایک قسم کے یہ بھی ایک آزمائش بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت بھی عطا کی, لیکن پورا فوکس ہے ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس پاکستان کو. اسی سے غربت میں خاتمہ ہوگا, اسی سے ترقی ہوگی, اسی سے پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی. اور یہ تمام جو ایفرٹ ہے اس وقت وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام عطا کرے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. دی جرنی از ویری فاسٹ اور اللہ کے فضل سے پروگریس از ویری ویزیبل. ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا.